من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہذا وہ تو قطعی و یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت و انجیل میں مذکور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، یا انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو،
बस तू हरगिज शक करने वालों में से न होना। अल-हक़्क़ मिन रब्बिक, हक वही है जो तेरे रब की तरफ से हो। क़िबले की तब्दीली अल्लाह ताला की तरफ से है, लिहाजा हक है तो उसमें शक न किया जाए। यूं ही अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला हर हुक्म हक है, अगरचे उसकी हिकमत हमें समझ आए या न आए, लेकिन हक वही होगा। और मुसलमान का काम उसे मानना और उस पर अमल करना है। किसी भी तरह के हालात में उसमें शक करने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए।